اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اس دنیا کے اندر اکثر و بیشتر لوگوں کو دنیا کا علم بہت کچھ معلوم ہے، لیکن آخرت کے بارے میں بہت کم لوگوں کو بہت کم علم ہوتے ہیں، اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اب آگے قرآن نے کہا کہ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ اپنے دلوں کے اندر اپنے آپ میں اپنے نفس میں سوچتے نہیں ہیں کہ ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور وما بینہما اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں الا بالحق، مگر یہ کہ اللہ نے اس کو برحق اور ٹھیک پیدا کیا ہے، اور واجل مسمى، اور جتنی بھی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے ایک متعین وقت تک پیدا کیا ہے، ایک فکس وقت ہے کہ یہ چیز اتنے دنوں تک چلے گی، یہ انسان اتنے دنوں تک زندہ رہے گا۔ اور آگے فرمائے کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو بلقاء ربہم، اپنے رب سے ملاقات کا لکافرون، انکار کرتے ہیں۔ یعنی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہیں کہ جو کفار مشرکین تھے، ان سے کہ کیا یہ لوگ اپنے دلوں کے اندر سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں سب کو کسی مقصد کے تحت اور بالکل ٹھیک پیدا کیا ہے، کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کیا اللہ نے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ وہ اجل مسمى، بالکل سمجھیے کہ ایک متعین وقت تک ہے کہ اتنے دنوں تک یہ چیز چلے گی، اتنے دنوں تک فلاں جانور زندہ رہے گا، اتنے دنوں تک انسان زندہ رہے گا، ساری چیزوں کو اللہ نے ایک متعین وقت لکھ کے بھیج دیا ہے۔ پھر بھی اس کے بعد کیا ہے کہ اکثر لوگ اللہ سے ملنے کا، آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین کے اوپر زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ فینظروا، تاکہ وہ دیکھے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان لوگوں کا انجام اس سے پہلے کیا ہوا، اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا کہ کانوا اشد منہم قوہ، ان میں سے اکثر لوگ طاقتور تھے۔ کیا تھے؟ طاقتور تھے۔ یعنی اس سے پہلے جو لوگ تھے، قوم ثمود ہے، قوم عاد ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم ہے، لوط علیہ السلام کے قوم ہے، یہ لوگ بہت طاقتور تھے، مضبوط تھے، لیکن اللہ نے ان کو بھی کیا سب کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ جا کے دیکھتے نہیں ہیں زمین پہ، مصر کے شام کے راستے میں، کہ ایسے کھنڈرات ہے جو بالکل ویران رکھا ہوا ہے، ویران ایسے ہی یوں ہی رکھا ہوا ہے، ان کو دیکھ کے یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کبھی ہمیں گھومنا بھی چاہیے، باہر نکلنا بھی چاہیے سیر و تفریح کے لیے۔ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، جہاں اللہ نے آپ کو پیسے دیا اس جگہ جا کے گھومیں، دیکھیے، آپ کا دل بھی اس بات پہ مانے گا کہ واقعی میں اللہ ہے، اور ان سب چیزوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا یہ لوگ زمین کے اوپر گھومتے پھرتے نہیں ہیں کہ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ جب یہ لوگ زمین کے اوپر گھومیں گے پھریں گے، ملک ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائیں گے، تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ طاقتور تھے، مضبوط تھے، پیسہ والا تھا، سب کچھ تھا، لیکن ان کا انجام کیا ہوا، کیسے ان کو ہم نے ہلاک و برباد کیا، یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور آگے فرمائیں کہ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور یہ بھی کہ ان لوگوں سے زیادہ وہ لوگ زمینوں کو جوتا، یعنی زمین کے اندر بویا، اناج سب کچھ کیا، اور وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور ان لوگوں سے زیادہ ان لوگوں نے اس زمین کو آباد کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کی عمر کتنی ہے؟ 70 80 90 سال ہے، اور ہم سے جو پہلے لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے لوگ تھے، شعیب علیہ السلام کے قوم ثمود، نوح علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان لوگوں کی عمر 700 800 سال ہوتی تھی۔ خوب وہ لوگ زمین کو آباد کرتے تھے، زمین کو جوتتے تھے، پھر اس میں اناج وغیرہ بوتے تھے۔
تو ان کی مثال دے رہے ہیں کہ ان لوگوں سے زیادہ وہ لوگ جو ہے زمین کو آباد کیے تھے، وہ لوگ جو ہے زیادہ جو ہے زمین کے اندر جو ہے بوئے تھے، وہ لوگ زیادہ زمین جوتتے تھے، طاقتور تھے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان لوگوں کے درمیان بھی جو ہے بہت سارے رسول آئے، اور رسول آئے تو بالکل کھلے دلیل کے ساتھ، معجزہ کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، بہت سارے رسول ان لوگوں کے پاس آئے، تو صرف خالی ہاتھ نہیں آئے، بہت سارے معجزہ لے کے آئے، کھلی دلیل لے کے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کیا ہیں؟ نہیں مانے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان لوگوں پر ظلم کیا تھا، نہیں، بلکہ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کیے تھے۔ کیا کیے تھے؟ ظلم کیے تھے۔ جیسے کہ آج دنیا کے اندر ابھی اپنے علاقے میں، جس ہندوستان میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہاں پر بھی دیکھ لیجئے، اکثر و بیشتر ہر جمعہ میں بیان ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتلایا جاتا ہے، ہر لوگوں کو معلوم ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن نے کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے نماز کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں، ہر ایک انسان کو معلوم ہے، لیکن وہ خود اپنے اوپر کیا ہے؟ ظلم کر رہا ہے۔ لیکن انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ قرآن یہاں صاف کہہ رہا ہے کہ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، کہ یاد رکھو ہم نے کسی کے اوپر جو ظلم نہیں کیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ اللہ نے ان لوگوں پر کیا تھا؟ ظلم کیا تھا، لیکن نہیں، قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ہم نے ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں پر ہم نے ظلم کیا تھا، نہیں، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کیے تھے۔ ایسے بولتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ خود جو ہے کلہاڑی مارنا، تو یہی ہے۔ آگے فرمایا کہ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ، پھر ان لوگوں کا جو لوگ برے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ برا ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس دنیا کے اندر جو ہے جیسا آپ رہیے گا ویسا ہی آپ کے ساتھ برتاؤ ہوگا، جیسی آپ لوگوں کو عزت دیجیے گا ویسا ہی آپ کو عزت ملے گا، ہے کہ نہیں؟ ہاں، جیسے کسی کہنے والوں نے کہا کہ عزت کی منزل جو ہے عزتوں سے ملتی ہے، یعنی عظمتوں سے ملتی ہے، یعنی اچھا مقام، اونچا مقام آپ کو اچھی چیزوں سے ہی ملے گی۔ آپ کو اچھا بننا ہوگا، نیک بننا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کی عزت ہو، لوگ آپ کی عزت کریں، تو پہلے آپ کو خود جو ہے لوگوں کو عزت دینا ہوگا۔ پہلے خود آپ جو ہے لوگوں کی عزت کیجئے، بچوں پر جو ہے شفقت کیجئے، بچوں پر جو ہے مہربانی کیجئے، تب جو ہے بچہ آپ کو سلام بھی کرے گا، آپ کی عزت بھی کرے گا، آپ کو جو ہے رسپیکٹ بھی دے گا۔ لیکن ہم لوگ الٹا سوچتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں بچہ ہماری عزت ہی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب آپ خود پہلے ان کے اوپر عزت کیجیے گا، ان کے اوپر شفقت کیجیے گا، ان کے اوپر مہربانی کیجیے گا، تب جا کے بچہ جو آپ کی عزت کرے گا۔ جی، قرآن نے صاف کہا کہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، دو لفظ لایا ہے کہ جو لوگ برے تھے ان کے ساتھ برا ہی کیا گیا، جو لوگ گندے تھے ان کے ساتھ گندہ ہی عمل کیا جائے گا، جو لوگ جیسا تھا اس کو ایسا ہی عزت دی جاتی ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ ان کذبوا بآیات اللہ، کہ ان لوگوں نے اس کا جرم کیا تھا، یہ لوگ برے کیا تھے کہ یہ لوگ جو ہے ہماری آیتوں کو، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ کیا کیا تھا؟ جھٹلایا تھا، ان کی عزت نہیں کیا تھا، نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا تھا۔ اور وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، جھٹلایا بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتا تھا کہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی باتوں پہ ہنستے تھے۔ یہ لوگ نبیوں کے جو نبی کو دیکھ کے جو ہے ان کی باتوں کو سن کے جو ان کا مذاق بناتے تھے لوگ، اور ہنستے بھی تھے۔ ان کی 3 غلطیاں تھیں، 2-3 غلطیاں اس کے بیان کیا گیا۔ اور آگے فرمائیں کہ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ مخلوق کو جو پیدا کیا ہے تو ثم یعیدہ، پھر اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ یعنی کہ ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ جو چیز بنائی جاتی ہے تھوڑا مشکل سے بنتا ہے کہ نہیں؟ اسی کو اگر دوسری مرتبہ ٹھیک ٹھاک کیا جائے، اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے پہلی مرتبہ جس طرح ہم نے پیدا کیا ہے، اسی طرح ہم بھی جو ہے دوبارہ کیا کریں گے، مرنے کے بعد کل قیامت کے دن سب کو زندہ کریں گے، سب کو اٹھائیں گے۔ اور ثم الیہ ترجعون، اور سب لوگ جو ہے کل قیامت کے دن جو اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، سب لوگ بھاگتے ہوئے میدان کے قیامت کے دن جو ہے میدان محشر میں جو ہے سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔
اور آگے فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی تو یبلس المجرمون، تو آج کے دن مجرم جو ہے نا امید ہو جائیں گے. جو لوگ مجرم تھے، جو لوگ گنہگار تھے، وہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ نا امید ہو جائیں گے کہ آج ہماری کیا ہے، بخشش نہیں ہوگی. اس وقت اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں آج جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے نہیں ہیں. یہ کہ اذان کے بارے میں، اذان جو ہے نابالغ بچوں کی اذان مکروہ ہے. دے تو اذان ہو جائے گی، اس سے کوئی یہ نہیں ہوگا، لیکن ثواب کم ہو جائے گا اور اس کی ویلیو کم ہو جائے گی. اور نابالغ بچوں کی اذان بالکل مکروہ ہے. اس سے ہم لوگ بچے، ہاں اگر کوئی ایسے انسان ہے جب وقت زیادہ ہو گیا ہے، حدیث والے تو دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آگے پڑھ کر نماز پڑھانے کے لیے نہیں ایسا نہیں ہے. ہم لوگ تو دیکھیے حدیث کے ساتھ ساتھ اس کو تشریح بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا. اب ہم سے زیادہ تو وہ لوگ سمجھدار تھے، فقہا تھے، علم والے تھے. ہم لوگ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ جو اتنے بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، تو وہ لوگ نا ہم سے زیادہ سمجھے ہوں گے حدیث کو. تو ان کی کتابوں میں ہم لوگ پڑھا دیکھا ہے بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ کتے کا جو ہے، اگر جیسے کہ کتا آپ جا رہے ہیں، راستے میں کتا آپ کے بدن سے ٹچ ہو گیا، تو ایسی حالت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کتے کے بدن سے کوئی چیز آپ کے کپڑے پہ گندگی تو نہیں لگی ہے. جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کتا جو ہے کہیں گندگی میں بیٹھا رہتا ہے، اب وہ بھاگتا ہوا آیا آپ کے بدن میں ٹچ ہو گیا، تو آپ کے کپڑے پہ اگر لگ گیا ہے کوئی چیز گندگی اس کے بدن سے، تو آپ کو بدن ناپاک ہوگا. کوئی دور سے دیکھتا ہے تو آگے پیچھے سب کرتا ہے. تو نہیں، اگر بدن اس کا صاف ستھرا ہے، اگر وہ ٹچ ہو گیا تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوگا. باقی اگر جیسے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کتا جو کپڑا چبا لیتا ہے، تو اس کا جو وہ ناپاک ہو جائے گا آپ کا، پھر اس کا لعاب بھی جو ہے ناپاک ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.